بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکا حمید المجید اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انکا حمید المجید۔ یا اللہ، یا رب کائنات، آج میری یہ دعا ضرور قبول کرنا۔ تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ۔ مولا، ہم سب کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے اور ہم سب کی ہر طرح کی دکھ تکلیف و پریشانی دور کر دے اور ہر طرح کی ناگہانی آفت و مصیبت سے ہم سب کو بچا اور ہم سب کو دین و دنیا کی خیر و عافیت نصیب فرما، آمین۔ ناظرین، آج ہم آپ کو فرعون اور اس کی خاتمہ کا پورا واقعہ بیان کریں گے، اور یہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے اور اس واقعے سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں، جو کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں بیت المقدس کی طرف سے جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا، فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خاتمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی اور وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ اس پر فرعون کی بیٹی شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا، وہ سخت غضبناک اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوایا گیا اور کہا کہ کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ فرعون نے اس باندی سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ اس پر فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا اور غصے میں آ گیا اور فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی ڈال دیا جائے۔ جب وہ کڑھائی آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اس کے باندی کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کڑھائی میں ڈالنا شروع کرو، جس پر باندی چلا اٹھی اور کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس پر بادشاہ مسکرایا اور اس نے کہا، جب فرعون نے باندی کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس جلتی ہوئی تیل کڑھائی میں ڈال دی گئیں
جس کی وجہ سے وہ معصوم بچیاں فوراً جل کر راکھ ہو گئیں اور ان کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ تو ان بچیوں کی ہڈیاں ان ظالموں نے کڑھائی سے نکال کر ایک طرف کر دی۔ پھر باندی کے چھوٹے بیٹے کی باری آئی جو کہ ماں کا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی جو فرعون کی باندی تھی اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ فرعون کی باندی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اس اللہ کی بندی نے زور سے چلا کر کہا اللہ تعالیٰ سے اس بچے کو زبان دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت نے باآواز بلند کہا اماں جان افسوس نہ کر۔ بچے نے جو فرعون کی باندی کا بچہ تھا اس نے چلا کر کہا کہ اماں جان افسوس نہ کر اماں جان۔ فرعون کی باندی کے بیٹے نے بلند آواز میں کہا اماں جان افسوس نہ کر۔ اپنے بچوں کو درپیش نظر کر اللہ تعالیٰ کی اللہ ہمارے ساتھ ہے اور حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ ماں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کو صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کی بھی باری آئی اور فرعون نے باندی کی طرف دیکھا اور جلادوں سے کہا کہ اس کو بھی جلا کر خاک کر دو۔ تو جلادوں نے اس کی باندی کو پکڑا اور جلتے ہوئے کڑھائی میں اس کو بھی ڈال دیا۔